اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید کامران اور آج ہم پشاور میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم جماعت اسلامی کے بارے میں بھی بات کریں گے اور سینیٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سینیٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے سینیٹر صاحب کہ پی ڈی ایم نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو کیا واقعی پی ڈی ایم مستعفی ہو جائے گی؟ جب انہوں نے اعلان کیا ہے تو اس کا اخلاقی تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو مستعفی اب ہو جانا چاہیے جی، اور کسی بھی صورت میں اپنے اس اعلان سے واپس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عوام کی نظر میں ان کی کوئی اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، ان کو ہر صورت میں اپنے اس اعلان پہ قائم رہتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ حکومت کو اکثریت حاصل ہے، تو اس فیصلے سے حکومت کو کیا نقصان ہوگا؟ حکومت کو اکثریت حاصل نہیں ہے۔ حکومت تو یہ ایسی حکومت ہے کہ جو بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے۔ حکومت کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ مینگل کو دیکھ لیں، وہ تو پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر شرکت کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ حکومت کے ساتھ جو اس وقت ایم این ایز ہیں یا ان کے پاس جو ایک سمپل چند ارکان کی میجارٹی ہے، وہ دھونس، دھاندلی، آرم ٹویسٹنگ اور پریشر، دباؤ اور خوف کی وجہ سے قائم کر دی گئی ہے۔ اگر صورتحال نارمل ہو جائے تو یہ حکومت میجارٹی میں نہیں ہے، یہ مینارٹی۔ اچھا، تو اگر پی ڈی ایم مستعفی ہو جاتی ہے تو پھر جماعت اسلامی ان کو جوائن کرے گی؟ لیکن جماعت اسلامی حکومت کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک شروع کر چکی ہے اور اس سلسلے میں جماعت نے 4 جلسے کیے ہیں۔ 25 تاریخ کو گجرانوالہ میں جلسہ ہے، 27 کو لکی مروت کے اندر جلسہ ہے اور اس کے بعد جلسوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ایک ناکام حکومت ہے، نااہل حکومت ہے، یہ ایک ٹوٹل فیلئر اور ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے پاکستان کو اندرونی بیرونی شدید قسم کے بحرانوں اور خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا۔ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ امپوزڈ ہے، یہ مسلط شدہ ہے۔ انہوں نے بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کا تقدس پامال کیا ہے اور یہ چور اور غلط طریقے سے اقتدار میں آئی ہیں، اس لیے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جماعت کی تحریک اس لیے ہے۔ پھر عوام کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے تھے، سبز باغ دکھائے تھے تقریباً 10 سالوں تک، وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے، وہ فراڈ تھے، دھوکہ تھا اور حکومت نے ان سے یو ٹرن لیا ہے۔ آج ملک کی معیشت تباہ ہے، آج فارن فرنٹ پہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے۔ آج ملک کے اندر 11 بچیوں کی روزانہ ریپ اور قتل ہو رہا ہے۔ آج 30 لاکھ لوگ وہ اپنی نوکریوں سے، کاروبار سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ 2 سالوں میں 2 کروڑ لوگ وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ پاکستان کی شرح ترقی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5.5 سے پہ تھی، وہاں سے اٹھا کے اس کو 0 پہ لے گئے ہیں۔ فسکل ڈیفیسٹ پاکستان کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس نے تو تباہ کر دیا ملک کو، عوام کو تکلیف دی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اس کو اقتدار میں رہنے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے، یہ جواز کھو چکے ہیں۔ تو جماعت عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حکومت کے خلاف میدان میں ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی پاکستان کے مسائل کی ذمہ دار ہیں، خصوصاً پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیاں۔ مسلم لیگ کو 3 دفعہ اقتدار ملا، پیپلز پارٹی کو بھٹو کے اقتدار کو چھوڑ کر 3 دفعہ زرداری اور بے نظیر بھٹو مرحومہ کو اقتدار ملا۔ انہوں نے کیا کیا عوام کے لیے؟ اس میں اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے، ورلڈ بینک کے حوالے سے، قرضوں کی معیشت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، پروٹوکول کلچر کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، یک طرفہ احتساب کے حوالے سے، امریکہ اور یورپی یونین کے ایجنڈے کو فالو کرنے کے حوالے سے، سیکولرزم کے حوالے سے، ان کا اور ان کے پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دراصل 3 پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک پارٹی ہے، اشرافیہ کا پارٹی، مافیا کا پارٹی اور امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے والی اور پاکستان کے عوام کو تکلیف دینے والی۔ اس لیے ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم اس سے فاصلے پر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے، اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ باقی پارٹیاں تو فیملی آؤٹ فٹس ہیں، خاندانوں کی جاگیر ہیں اور ڈی این اے کی بنیاد پہ وہاں لیڈرشپ ملتی ہے۔ باقی پارٹیوں میں نیب زدہ ہیں،
اور پاناما اور اقامہ والے لوگ ہیں، اور باقی پارٹیوں میں خدمت کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، امانت دیانت کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹیلنٹ اور میرٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جماعت اسلامی میں ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، یہ پاکستان کو تہ در تہ بحرانوں اور اندرونی و بیرونی خطرات سے نکال سکتی ہے۔ اس لیے ہم جماعت کے پلیٹ فارم سے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم دو خاندانوں کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم دو لیڈروں کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم کسی کے کرپشن اور پاناما اور اقامہ کی اکاؤنٹس کے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم حقیقت میں اسلام، پاکستان، پارلیمنٹ، عوام اور جمہوریت کا جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اپنے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی استعفیٰ نہیں دے گی؟ دے گی۔ جماعت اسلامی یہ طے کیا ہے کہ اگر اپوزیشن پی ڈی ایم مستعفی ہو جاتی ہے تو یہ اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک مضبوط قدم ہوگا، اس لیے ہم بھی استعفیٰ دیں گے۔ سینیٹر صاحب، آپ نے سلیکٹر کا لفظ استعمال کیا پی ڈی ایم کی، جبکہ جماعت اسلامی کا الزام ہے کہ حکومت اور پی ڈی ایم میں جو اختلافات اور جو لڑائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فیڈر پہ ہے، اور وہ لوگ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا کھل کے نام لیتے ہیں اور جماعت اسلامی کی قیادت نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ کھل کے نام نہیں لیتے، جس طرح نواز شریف اور مریم نواز اور دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عام سروسز آرمی چیف کے جو ایکسٹینشن تھی اس پہ سب ایک تھے، ہم کھل کر آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے خلاف کھڑے تھے۔ میں وہ بندہ تھا کہ جس نے چیئرمین سینٹ کے کرسی کے سامنے، ڈائس کے سامنے دھرنا دیا سینٹ میں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایف اے ٹی ایف کے سارے 12 قوانین میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موجودہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی لائی ہے، اور موجودہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کر ناکام بنائی اپنی تحریک کو۔ تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کے لوگ ہیں۔ کل تک جس آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے یہ ساتھ دے رہے تھے، آج اسی آرمی چیف کو، اسی ڈی جی ایس آئی کو یہ مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ تو یہ ذاتی ایک ایجنڈا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے قانونی حدود، دستوری حدود کے اندر رہیں۔ انتظامیہ کا اپنا رول ہے، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا، عدلیہ کا اپنا رول ہے، لیجسلیچر کا اپنا رول ہے، اور پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستان کا نظام ڈیموکریٹک انداز سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ذریعے سے چاہیے۔ جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کا کام ہے پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، سمندر سے، فضا سے، زمین سے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا حفاظت۔ وہ چوکیدار ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ اس 22 کروڑ عوام جو ہیں اس پاکستان کے مالک ہیں، اور یہ الیکشن کے ذریعے سے اپنی حقی حکمرانی وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ یہ کہ بیلٹ پیپر کو چوری کرنا، نتائج کو تبدیل کرنا، بیلٹ باکس لے جانا، اپنی پسند اور مرضی سے حکمرانوں کو لانا، کسی کو اٹھانا، کسی کو گرانا، یہ کام گزشتہ تقریباً 50-60 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان 1971 میں دو لخت ہوا، اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی پنپ نہیں سکی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر قوموں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، تاریخ یہ ہے، تہذیبوں کی تاریخ یہ ہے، وہ اداروں کے ذریعے سے ہوئی، فوج کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ فوج نے جب بھی اختیار ہاتھ میں لیا ہے، پاکستان کو خراب ترین صورتحال میں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پرویز مشرف جب آئے 10 سال انہوں نے حکومت کی تقریباً، اس کے بعد پاکستان کو کس حال میں چھوڑا۔ اسی لیے تو جسٹس وقار سیٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس کو پھانسی دینی چاہیے، اور ڈی چوک میں 3 دن کے لیے اس کے لاش کو لٹکانا چاہیے۔ تو اس کے جرائم اتنے زیادہ ہیں، اس نے پاکستان کے عوام کو، مرد و خواتین کو فروخت کر دیا ہے۔ انہیں پاکستان کو 400 ڈرون اٹیکس کی اجازت دی ہے۔ اس نے پاکستان کو امریکی جنگ کے لیے، امریکی مفادات کے لیے جنگ کے اندر دھکیل دیا، اور اس کے اربوں ڈالرز کی کرپشن اس نے کی، اب دبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ آپ جنرل مشرف کی کوئی احتساب نہ کریں، آپ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کوئی احتساب نہ کریں، آپ جنرل اسد درانی کا کوئی احتساب نہ کریں، اور یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال میں، اس میں پاکستان کی آرمی پاکستان کی ضرورت ہے،
پاکستان کے عوام اپنے آرم فورسز سے محبت کرتے ہیں، آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، ان کے شہداء کو ہیرو سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے اور پاکستان کے اندر امن ہے. لیکن ان کو سیاست کے اندر دخل پاکستانی عوام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. پاکستانی عوام اس سے نفرت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں چند لوگوں کی اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے یہ ادارے متنازع بن گئے. تو جس طرح آپ نے کہا پی ڈی ایم کے بندے کھل کے نام لیتے ہیں کہ فلاں فلاں، جس طرح نواز شریف کہتے کہ باجوہ صاحب اور مریم نواز بھی نام لیتی ہے، تو آپ لوگ اسپیسیفک نام نہیں لیتے، بلکہ آپ کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ الیکشن میں ملٹری اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے دخل اندازی ہے، لیکن آپ نے جس طرح دیر میں ان پہ تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے، لیکن پراپر نام نہیں لیا آپ لوگوں نے. میں ہمیشہ سے نام لیتا ہوں جہاں نام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی وجہ سے آج جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملٹری کورٹس کی حمایت کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک اب چیئرمین سینٹ کے خلاف اپنی عدم اعتماد کو ناکام بنا دیا ہے. تو اور ابھی بھی یہ جو نواز شریف کے معاون خصوصی تھے، سابق گورنر سندھ، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، ابھی بھی یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، اور ابھی بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہیں. ان کی تو پوری گروتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے گود کے اندر ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی نے ان کو پالا پوسا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ناراضگی کیوں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی ناراضگی اگر اس وجہ سے ہو کہ پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی ہو، تو پہلے تو اپنی پارٹی میں بھی ٹرو ڈیموکریسی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے اگر ناراضگی آپ کی اس میں کوئی انکروچمنٹ کریں اور اس کے نتیجے میں آپ وہ جو ہیں وہ ملک ترقی نہیں کرتا، تو یہ کام تو خود بھی ان حکومتوں میں کی. اصل میں تو یہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو فیڈر دے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کی جنگ، جس طرح جماعت کی پالیسی، یہ فیڈر کے اوپر ہے. فیڈر کے اوپر ہے کہ بھائی ہم عمران خان سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں آپ نے کیوں یہ موقع نہیں دیا، ہمیں کیوں درخور اعتنا نہیں سمجھا. ہماری جنگ اصولوں کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ادارے مضبوط ہوں، پاکستان دستور کے مطابق چلے، تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں، اور ہمارے کوئی کیسز بھی نہیں ہیں. ہم نہ پاناما میں ہیں، ہم نہ اقامہ میں ہیں، ہم کوئی آرم ٹویسٹنگ کوئی ہماری نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو موجودہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اس میں جماعت جیسے ڈیموکریٹک اور ٹرانسپیرنٹ پارٹی ہی ان مسائل کا جواب دے سکتی ہے. جماعت اسلامی اس سیاسی بحران کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا سیاسی بحران کا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اس سیاسی بحران کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت مستعفی ہو. جب آپ پوری پولیٹیکل اسپیکٹرم آپ کے خلاف ہے، جب ملک کا نظام نہیں چل رہا آپ کی نااہلی کی وجہ سے، تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اور یہ ایک آئینی طریقہ ہے کہ حکومت مستعفی ہو اور فریش مینڈیٹ کی طرف جائے، ایک امپارشل ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ وقت گیا جب جنرل ٹیک اوور کر دے، اور جب تیسری قوت کو مداخلت کا موقع ملتا تھا. کوئی تیسری قوت کی مداخلت کی نہ ہم اجازت دیں گے، نہ کسی ٹیک اوور کی اجازت دیں گے. ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ہم اس کی مزاحمت کریں گے. اور یہ احتجاج، ہڑتال اور دھرنا اور مارچ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اپوزیشن کا. ہم بھی کر رہے ہیں، پی ڈی ایم بھی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے تاکہ فریش الیکشن ہو، اور عوام جو ہیں ایک فریش مینڈیٹ کے ذریعے سے فیصلہ کریں کہ کس نے پاکستان کے اوپر حکومت کرنی. سینیٹر صاحب، جماعت اسلامی خود کو ایک متبادل سیاسی نظام سمجھتی ہے، وہ کیسے، تھوڑا ایکسپلین کریں. وہ اس لیے ایسے سمجھتی ہے کہ دیکھیں یہ 3 دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی تو ملک کہاں پہنچ گیا. آج ملک کے اوپر 43,500 ارب روپے کا قرض آئے. آج آپ کو 160 روپے میں ڈالر مل رہا ہے. آج آپ کی گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. آج آپ کا PIA، آپ کا اسٹیل مل، آپ کا ریلوے تباہ ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. آج پاکستان کے اندر 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آج پاکستان جو ہیں وہ اپنی فارن پالیسی میں آزاد نہیں ہے، اپنی معاشی پالیسی کے اندر آزاد نہیں ہے. یہ کیسے آزادی ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ٹیکسوں کا نظام یہ رکھنا ہے، اشیاء ضرورت کی قیمتیں یہ رکھنی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون آپ کو وزیر خزانہ ہوگا. تو یہ آزادی ہے.
तीनों ने हुकूमत की है, दोनों ने हुकूमत की है, 3-3 दफ़ा हुकूमत की है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इनकी हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान आज बेतौकीर है, पाकिस्तान के अगर अवाम अरीब हैं। ये नेमतों से मालामाल मुल्क है, यहाँ दुनिया की हर नेमत है। 22 करोड़ मेहनतकश गैरतमंद अवाम, जिनके पास सहरा है, जिनके पास पहाड़ है, जिनके पास 5 दरिया हैं, जिनके पास 800 किलोमीटर की साहिली समंदर की पट्टी है, जिनके पास सोना, चांदी, गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिनके पास दुनिया की जंगलात हैं, जिनके पास दुनिया के ग्लेशियर्स हैं, जिनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, वो गरीब हों, वो अनपढ़ हों, वो महकूम हो, वो मकरूज़ हो, वो आज़ाद ना हो, उनके फैसले दूसरे लोग करें, ये इनकी वजह से। इसलिए इन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये साबित शुदा, सर्टिफाइड नाकाम, नाअहल, नालायक हैं। हम समझते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर एक डेमोक्रेसी है। यहाँ डीएनए की बुनियाद पर लीडरशिप नहीं मिलता है, अहलियत की बुनियाद पर लीडरशिप मिलता है। यह फैमिली आउटफिट नहीं है, किसी ख़ानदान की जागीर नहीं है, किसी फैमिली एंटरप्राइजेस नहीं है। फिर ये आवाम की पार्टी है, अहलियत की बुनियाद पे यहाँ पे लोग, ट्रू डेमोक्रेसी इसके अंदर आपको मिलेगी। फिर ट्रांसपेरेंट है, जिनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। MPAs इनके रहे हैं, MNAs रहे हैं, सेनेटर्स रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं, कराची के मेयर जैसे बड़े मनासिब पे 2-2, 3-3 दफ़ा आए हैं, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, कोई पानामा, कोई एकामा नहीं, लिली वाइट पार्टी है। फिर इसके साथ खिदमत का नेटवर्क, हुकूमत से ज़्यादा खिदमत हम अलखिदमत फाउंडेशन के नाम से कर रहे हैं। यतीमों की, बेवाओं की कोई कैलेमिटी आती है, कोई पेंडेमिक आता है, डिज़ास्टर कोई हुआ था, कोई मैन मेड मिजरी होती है, सबसे पहले खिदमत के लिए अलखिदमत फाउंडेशन के नाम से जमात इस्लामी हाजिर होती है। फिर यह है कि जहाँ भी हमें मौका मिला है, हमने अपने टैलेंट भी शो किया है। किसी वज़ीर की हैसियत से, किसी पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे मिनिस्टर जब भी रहे हैं, इन्होंने डिलीवर किया है। और उन्होंने फिया के ज़रिए से एक माहौल पैदा करके इक़्तिदार में आना, ये तो आसान काम है। लेकिन जब आपके पास कोई कॉम्पिटेंट टीम नहीं होगी, कोई ट्रांसपेरेंट कैडर नहीं होगा, और आपके पास कोई ट्रू डेमोक्रेटिक और मिशनरी और विशनरी लीडरशिप नहीं होगी, तो फिर वही सूरत हाल होगी जो गुज़िश्ता 3 हुकूमतों में इन दोनों पार्टियों की रही है और जो मौजूदा PTI की है। सेनेटर साहब, जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों की ज़्यादातर तरजीह इस तरफ नहीं है। तो ये जमात इस्लामी की रयामा को अपने हक़ करने में नाकामी है। देखें, हमारे यहाँ रायामा जो हैं वो हॉस्टेज, वो अगवा है 2-3 तरीक़ों से। एक अगवा किया इसको इस्टेब्लिशमेंट ने। इस्टेब्लिशमेंट के पास बिग गन्स हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, वो जिस पार्टी में शेपल टू सम वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी ख़ास जिसको रेवड़ हाँका जानता है, इसी तरह हाँक लेते हैं। MKM है कराची में, जब फाटा मर्ज नहीं हुआ तो फाटा के आज़ाद थे। फिर इसी तरह बाकी पाकिस्तान में इनके पास ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैसा है और जो 15-20 हज़ार वोट उनके जेब में पड़े होते हैं, तो उनको तो एक तो रायामा, उसकी वजह से ये लोग परसेप्शन मैनेजमेंट कर लेते हैं, रायामा को मैनेज कर लेते हैं। दूसरा मीडिया है, मीडिया पेड मीडिया है, करोड़ों अरबों रुपए लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो पैसे की बुनियाद पे चलता है। वो इन्वेस्टमेंट मीडिया के ऊपर कर लेते हैं। टीवी स्क्रीन जो दिखाता है वो इंडिजिनस नहीं है, वो प्लांटेड है, वो आर्टिफिशियल है, वो किसी मंसूबे के तहत है। तो दूसरी चीज़ जो है वो फिर ये है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर लिटरेसी नहीं है। आपके 60% जो है ख़ानदगी है, और वो भी जो सिर्फ 10 को उसको आप ख़ानदान, अमल ख़ानदगी 40% है। जहाँ 60% इलिटरेट हो तो उनको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उनको आसानी से किसी गलत सिमत और डायरेक्शन के अंदर डाला जा सकता है। तो तीसरी चीज़ ये। चौथी चीज़ ये है कि आपके इलेक्शन लॉज सही नहीं है। आपके इलेक्शन लॉज में तो ये लिखा है कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 15 लाख रुपए खर्च करेगा और कौमी असम्बली के 30 लाख। आप मुझे बताएं, जहांगीर तरीन ने जो इलेक्शन लड़ा था 2 अरब रुपए खर्च किए थे, 2 अरब रुपए। तो आपके इलेक्शन जो हैं वो माफिया को और उस ब्लैक मनी वालों को, उनके लिए फैसिलिटेटर है, जबकि हम जैसे मुतवसत, गरीब और ट्रांसपेरेंट लीडरशिप रखने वाली पार्टी के लिए वो एक रुकावट है। तो मैं समझता हूँ ये वो चीज़ें हैं कि अगर ना होती और सही अंदाज से एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलता, मुकाबले का यकसा मैदान सबको मिलता। आप देखिए जमात इस्लामी का कोई तो इन फैक्टर्स को
کاؤنٹر کرنے کے لیے جماعت اسلامی کیا حکمت عملی ہم مستقل جدوجہد کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پر میڈیا میں ہم عدلیہ کو بھی اس میں استعمال کر رہے ہیں. جلد سے جلوس اور اسٹریٹ موبلائزیشنز، پبلک ماس کنٹیکٹ بھی اس کے لوگوں کو شعور دیں، لوگوں کو آگاہی دیں، پریشر ڈیولپ کریں اور ان تمام چیزوں کو دائرے کے اندر لے آئیں. سینیٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کرنل لیاقت کو جانتے ہیں آپ؟ میں کرنل لیاقت کو تو نہیں جانتا وہ، لیکن یہ بات جس تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کو یا قومی اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور جن لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہا ہے، خود ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کس نے روکا تھا کہ FATF کے وہ 12 بل جو کھل کر دستور کے خلاف ہے، جس میں کھل کر لکھا ہے کہ یہ قانون سازی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں FATF نے کہا ہے، یہ تو آپ اپنی لیجسلیشن کی اتھارٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. دنیا کی کوئی پارلیمنٹ اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی اسے ڈکٹیٹ کرے. آپ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کس کے؟ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI ایکیوٹ پولرائزیشن ہے، اس میں سخت دشمن ہیں. ان کو پارٹنر کس نے بنایا FATF کے لیے؟ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. اسٹیبلشمنٹ اس پارلیمنٹ کو رن کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیں یہ سخت ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آرمی چیف کے میں واحد بندہ تھا جس نے ڈیفنس کمیٹی میں جس نے کھل کر ترامیم پیش کر دی. اس میں ایسی ترامیم پیش کر دی کہ جس کے نتیجے میں اس کی خرابی ختم ہو گئی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور یہ سب اکٹھے تھے. تو یہ کس نے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. تو پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو گائیڈ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ جو پارلیمنٹ ہیں وہ فیصلے کے مرکز نہیں ہے. راولپنڈی فیصلے کا مرکز ہے، اپارا فیصلے کا مرکز ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے. لیکن یہ ان کی وجہ سے جو آج یہ بات کر رہے ہیں، بات ان کی ٹھیک ہے لیکن اس گناہ میں یہ برابر کے شریک ہے. اچھا جی، کے علاوہ یہ بتائیے کہ صادق سنجرانی کے جو انتخابات ہوئے وہاں سے لے کے پھر تحریک عدم اعتماد کی ناکامی تک، یہ جو سینیٹ پہ ایک غیر سیاسی قوتوں کا ایک نظر آ رہا کہ وہ کنٹرول کر رہی ہے، تو یہ واقعی ابھی بھی وہ سایہ ہے یا ختم ہو گیا؟ دیکھیں، پاکستان میں ایسے پارٹیوں کو کہ جن کی کمزوریاں ہوں، ایسے لوگوں کو کہ جن کے روٹس مضبوط نہ ہوں، ایسے لوگوں کو لانا اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا کھیل ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی طاقت اسٹیبلشمنٹ سے ڈرا کرتے ہیں، پبلک سے ڈرا نہیں کرتے، سوسائٹی سے ڈرا نہیں کرتے. تو یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، کم و بیشی اس میں ہوتی رہتی ہے، آج بھی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. بہت شکریہ سینیٹر. تھینک یو.